السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب واقف ہیں کہ کل کی نشست میں ہم نے رمضان المبارک کے تعلق سے بات کی تھی کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس مہینے کا کیا مقام ہے۔ اب چونکہ بات پوری نہیں ہو سکی تھی تو جہاں تک ہم نے بات چھوڑی تھی اس کے آگے سے انشاءاللہ آج بات کو شروع کیا جائے گا۔ روایت میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، میں ان میں سے بہت ساری روایت آپ کے سامنے کل پڑھ چکا ہوں۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے 3 حصے ہیں، جیسے 1 سے لے کر 30 تک جو اس کے روزے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ 29 ہوتے ہیں، تو اس کے 3 حصے ہیں۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، یعنی کہ 3 عشرے ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی کہ اس میں رحمت ہی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں مغفرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کا جو آخری عشرہ ہے، تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی ہے، یعنی کہ پورا مہینہ دیکھ لیں آپ، شروع سے لے کے آخر تک مکمل مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی انعام ہے، احسان ہی احسان ہے، عطا ہی عطا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دعائیں اور وظیفے بتاتا رہوں گا، آپ کو سمجھاتا رہوں گا، کچھ تسبیحات، اور شاید آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ جو پہلے عشرے کی دعا ہے وہ کیا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو لا تعداد مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی اس کی کاؤنٹنگ فکس نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنا ہے، خوب اچھی طریقے سے رمضان کے وصول کر لینا ہے، خوب اچھی طریقے سے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہی دوسرا عشرہ جو ہے جب یہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس دوسرے عشرے کی بھی آپ کو میں دعائیں بتاؤں گا، اور تیسرے عشرے کی بھی دعائیں بتاؤں گا، اور شب قدر کے تعلق سے بھی کچھ اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا اپنے وقت پر، اللہ عمل کی توفیق دے ہم سب کو۔ تو یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک کتنی زبردست حضرت نے بات لکھی ہے، بعض باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیکی جو رحمت مغفرت اور جہنم سے خلاصی ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار ہیں، یعنی کہ متقی ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے تو پہلے ہی روزے سے، پہلے ہی عشرے سے رحمت ہی رحمت ہے، گناہ ہی نہیں ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے ہی رمضان کے شروع ہوتے ہی ان پر رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا عشرہ جو مغفرت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث ہے، تو پہلے عشرے میں تو ان کے اس گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلاصی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یعنی کہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاص احسان فرماتا ہے کہ ان کے رمضان کو ان کو دیتا ہے، اور رمضان کی برکت سے ان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، پھر آخر تک آتے آتے ان کی جو ہے جہنم سے آزادی کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کوئی بھی محروم نہ رہا، نیک لوگوں کو بھی مل گیا، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہو گئی، اور چھوٹے گناہوں کے لیے اور ہم جیسے بڑے گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے راستہ رکھ دیا۔ اگر اس کے باوجود بھی بندہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور اپنا نام ان لوگوں میں شامل نہ کروا سکے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوگا، کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ دیکھیے، روایت کے مطابق ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر 4 خاص اعمال ایسے ہیں، 4 خاص اعمال کہ ان کو کرنا چاہیے، 2 کو کرنا چاہیے اور 2 کو تو کرے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہی چاہیے، اور 2 اعمال ایسے ہیں کہ وہ کرنے پڑیں گے، کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ 4 اعمال کون سے ہیں سن لیجئے۔
سب سے پہلا عمل جو رمضان میں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کیا اللہ کے رسول کے احسان ہے، رمضان بھی دیا اور ساتھ میں یہ چیزیں بھی بتا دی ہمیں کہ رمضان کو ایسے گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا عمل جو رمضان میں کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے ذکر ہیں اذکار کی حیثیت سے، جتنے اذکار ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، جتنے ذکر جو ہے وغیرہ ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور یہ بات بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام ذکروں سے سب سے اونچا ذکر لا الہ الا اللہ، اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص عمل دے کہ میں اس کو پڑھ کر تجھے راضی کروں، کوئی خاص عمل مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ہم کلامی کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو کہنے لگے کہ یا اللہ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر ایمان والے اس کو پڑھتا ہے، میں نے تو کوئی خاص عمل مانگا تھا جو میرے اور تیرے بیچ میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے اس کو ہلکا سمجھا ہے، چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اے موسیٰ میری عزت کی قسم یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، چاند سورج ستارے، جتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا رکھ دو، تو یہ کلمے والا پلڑا جو یہ جھک جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اس لیے اس کو بھی جتنا ہو سکے انگنت مرتبہ، کوئی تعداد فکس نہیں ہے، آپ فکس کر لیں تو ایک الگ سی بات ہے۔ میں ایک ساتھی کو جانتا ہوں جو روزانہ رمضان کے علاوہ روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، 1000 مرتبہ روزانہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ تو IPL کی بات کریں گے، سیاست کی بات کریں گے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں کر لیں گے، لیکن کبھی ہماری زبان ذکر پر نہیں چلتی۔ جہاں ایک مرتبہ ایک تسبیح جو ہے لا الہ الا اللہ کی پڑھنی پڑ جائے، پھر دیکھو کیسے شیطان تقاضے یاد دلاتا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ پھر بات زبان سے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، اللہ ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، تو اصل میں ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں گے مہنگی کیا، پرائز لیس ہوتی ہے، اتنی مہنگی کہ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ جیسے آکسیجن، جیسے پانی، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا زندہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسان کر دیا، بالکل عام کر دیا، چلتے پھرتے آکسیجن مل رہا ہے، ہر جگہ پانی مہیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہی معاملہ اس کلمے کا ہے۔ دوسرا عمل کلمے کے بعد وہ استغفار، کثرت سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آپ استغفار کے بہت سارے جو ہے استغفار حدیث میں ملتے ہیں، علماء کرام سے ثابت ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ اس طرح کریں۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عذاب ہٹ جاتا ہے، عذاب آنے والا ہو تو۔ اور اس کے کتنے فائدے ہیں، سورہ نوح کی تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے بتائے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کو کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب کی استغفار کرو، انہو کان غفارا، یقیناً وہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ بتایا گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے تم پر بارش برسائے گا، ویمددکم باموال، تم پر مال کی فراوانی ہوگی، وبنین، تمہیں اولاد ملے گی، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغ ملیں گے، نہریں ملیں گی۔ کتنے فائدے ہیں اس کے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صرف آخرت کی بات نہیں کر رہا کہ آخرت میں جنت ملے گی، آخرت میں نہریں ملیں گی، دنیا میں بھی جو انسان کاروباری اعتبار سے، آج کل کاروباری ہر دوسرا آدمی پریشان ہے کاروباری لائن سے، استغفار تو کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو تو صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جو ہے استغفار کی ایک مقدار آپ لوگ طے کر لیں اور اس کے حساب سے جو ہے پڑھ لیا کریں۔ میں بھی یہ ساری باتیں آپ کو کھل کے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، تسبیحات وغیرہ، کیونکہ میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ ایک سبق الگ سے، پورا سیپریٹ سبق استغفار پر ہوگا انشاءاللہ، ذکر پر ہوگا انشاءاللہ،
تو ذکر کے اندر ساری چیزیں آئیں گی، میں ایک ایک چیز آپ کو کھول کھول کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے اندر. ابھی بتاؤں گا تو ہمارا جو موضوع سے بات ہٹ جائے گی، اور جس پر بات ہونی چاہیے وہ پھر رہ جائے گا. تو 2 عمل ہو گئے 4 میں سے، اور 2 عمل وہ ہیں کہ جس کو کرے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. وہ ایک جنت کی طلب اور جہنم سے جو ہے نجات کی دعا. دیکھو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ جنت مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے حفاظت مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے. اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ نہ دی اور جہنم سے ہماری حفاظت نہ ہوئی تو پھر کتنی بڑی جو ہے محرومی کی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، کیا کرتا ہے؟ وہ خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے. کیا پتہ نہیں کون کون سے الفاظ ہیں، سیوسائڈ اور یہ وہ سب. کاروباری لاس ہو جائے، انسان عاجز آ جائے، ہار مان جائے، گیو اپ کر دے، سب کچھ کر دے، آخر میں ایک طریقہ ہے بجی مر جاؤ. کوئی نہ کوئی طریقہ ہے مرنے کا. کوئی لٹک جائے پھانسی سے، کوئی کود جائے اونچائی سے، کوئی آگ کود جائے، کوئی پانی میں کود جائے، کوئی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے مار لے. بہت سارے طریقے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس دن ساری دنیا اکٹھی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور یہ فیصلہ ہو جائے کسی شخص کا نام لے کے کہ فلاں بندہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، تو دنیا میں تو آدمی پیچھے چھٹا لے اپنی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے، وہاں کیا کرے گا؟ وہاں تو مر بھی نہیں سکتا، تو موت بھی مر گئی، جان ہی نہیں چھوٹے گی، کوئی طریقہ نہیں ہے بچنے کا. ڈرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ سے جنت اور جہنم کی خوب طلب کرنی چاہیے، جو ہے جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے خوب حفاظت مانگنی چاہیے. ایک روایت کے مطابق آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے کتنی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یوں کہہ دیتا، اے میرے بندوں تم پورا سال میرے نعمتیں کھا کے پی کے بیٹھے ہو، اور آج کا جو بندہ ہے یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے، پتہ نہیں آج سے 150-200 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، ایسی ایسی کھانے کی غذائیں چیزیں ہیں کہ 150-200 سال پہلے کے لوگوں نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. برگر اور پزا اور کوک اور یہ اور وہ، پینے کے بھی عجب عجب وہ ہیں اور کھانے کے بھی عجب عجب آئٹمز ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے. اتنا کچھ کھانے اور پینے والا بندہ پورا سال جس نے ان چیزوں کے مزے لیے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیتا ہے میرے بندے تو نے پورا سال لذتیں اٹھائی ہیں، تو نے پورا سال نعمتیں کھائی ہیں، اب تو 1 مہینے میرے خاطر ان نعمتوں کو چھوڑ دے، ملے گا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر یوں کہہ دیتا کہ ملے گا کچھ نہیں، بس تو نے 1 سال کھایا 1 مہینے چھوڑ دے، کیا کر لیتے ہم؟ لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ملے گا کچھ نہیں، تم 1 مہینے ان نعمتوں کو چھوڑو، میں کیا دوں گا. اب سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرما رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ 8 ہیں، 8 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان نام کا ہے، اور یہ دروازہ اسپیشل ہے روزے داروں کے لیے. جو شخص روزے رکھتا ہے ایک خاص دروازہ ہے ان لوگوں کے جانے کے لیے. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ. جنت میں روزے داروں کا اکرام ہے، خاص اسپیشل دروازہ، ان کو ادھر سے بلایا جائے گا، یہاں سے آ کر کے ان کو جنت کے اندر ان کا استقبال کیا جائے گا. جو روزہ نہیں رکھتا وہ یہاں سے نہیں آ سکتا، VIP کیٹیگری کا دروازہ ہے یہ، روزے داروں ہی کو اس میں سے داخل کرایا جائے گا. دنیا میں کچھ وقت، کچھ گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا یہ صلہ ہے آج. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات سے نواز رہا ہے. ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. بعض علماء نے تو یوں کہا وانا اجزا بھی، یعنی کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. اب آپ دونوں باتوں میں دیکھ لیجیے، اگر دوسرے اعمال کے بنسبت روزے کو پرکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اعمال کا صلہ فرشتوں سے یا کسی اور سے دلوائے، میرے بندے کو دو. لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے واسطے بیچ میں سے ہٹا دے گا، تم سب ہٹ جاؤ میں خود دوں گا. اور آپ دنیا داروں کا دیکھ لیں معاملہ، دنیا داروں میں جب کسی شخص کو بادشاہ خوش ہو کر کسی درباری وغیرہ سے انعام دلواتا ہے تو اس انعام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور اگر بادشاہ واسطے ہٹا دے بیچ میں سے، یہ کہ نہیں انعام میں خود دوں گا، تو اس انعام کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں. اور اگر بادشاہی مل جائے، وانا اجزا بھی، میں ہی بدلہ ہوں، اور کیا چاہیے ہماری تو ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں، ساری زندگی کی باغ دوڑ سب اسی لیے تو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے. چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس پر اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں مل جاؤں گا، اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے. سوچنے کی بات ہے. ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے داروں کے لیے
5 تحفے ہیں، اور یہ 5 تحفے صرف اس امت کے لیے خاص ہے، پچھلی امتوں کو یہ تحفے نہیں دیے گئے۔ سبحان پروردگار کی قدرت، قربان جائیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ آپ نے کتنے احسانات اس امت پر کیے کہ ہم لوگ مر کر بھی ان احسانوں کو نہیں چکا سکتے۔ 5 انعام تو 5 تحفے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سب سے پہلا تحفہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو بو اس کے منہ سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشہور روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تورات لینے کے لیے جب گئے تھے قوم کو پیچھے چھوڑ کر 30 دن کے روزے رکھے، اس کے بعد مسواک کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیوں مسواک کی؟ کہ یا اللہ میرے منہ سے جو بدبو سی آ رہی تھی اس کو مٹانے کے لیے میں نے مسواک کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو چاہیے، وہی تو پسند ہے ہمیں، دوبارہ 10 دن کے روزے رکھیے، پھر 10 دن کے روزے رکھے۔ خیر یہاں ایک مسئلہ بنتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہم پیسٹ نہیں کرتے، کولگیٹ نہیں کرتے، برش نہیں کرتے، تو دانتوں کی جو بو آتی ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ بندہ جب کوئی شخص بھوکا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے 4-5 گھنٹے کا تو نہیں ہے، وہ تو اچھا خاصا لمبا دورانیہ ہوتا ہے بھوک کا، تو اس کے بھوکا رہنے کے نتیجے میں دوپہر کو 2-3 بجے تک، جب بندہ صبح سے بھوکا ہوتا ہے تو دوپہر کو 2-3 بجے تک، شام کو 4 بجے تک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا جو معدہ ہے وہ خالی ہونے کی وجہ سے خاص طرح کی اسمیل چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو اندر سے بو نکلتی ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہذا مختلف اقوال ہیں، 18 سے زیادہ اقوال ہیں اس کے تعلق سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جب روزے دار قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے ایک خوشبو آ رہی ہوگی، واللہ اعلم۔ لیکن سب سے صحیح قول یہی ہے کہ اس کے معدے کے اندر سے جو ایک بو سی نکل رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ قول اسی پر ہے، علماء کا سب سے زیادہ اتفاق اس بات کے اوپر ہے، یہ سب سے پہلا انعام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے کسی انسان کو، تو محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، بدبو بھی اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری یہ بدبو بھی پسند ہے۔ دوسرا تحفہ روزے دار کو جو ملتا ہے وہ یہ کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چند گھنٹوں کی بھوک پیاس پر اپنی مخلوق کو کام پر لگا دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، اور دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے، جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، جس کا مقام اونچا سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ یا کسی چھوٹے بچے سے جس سے محبت ہو، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، شفقت ہو، اور دونوں ہی صورتوں میں ہمارے لیے ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا بنا دیا اور یہ انعامات دے دیے۔ تیسرا انعام جو ملتا ہے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ کہ ان کے لیے روزانہ جنتوں کو سجایا جاتا ہے، جنت کو روزانہ ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، روز سجایا جاتا ہے، روز سجایا جاتا ہے ان کے لیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کی جو عورت ہے آخرت میں جو اس کی بیوی بنے گی حور عین، اس کو الگ سے اس کے لیے سجایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک انعام دیا، آخرت میں اس کے لیے جنتوں کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام پر لگا رہے ہیں کہ اس کے لیے کام پر لگو، اس کے لیے یہ سجاؤ، سجاوٹ کا انتظام کرو، اور جنت کے اندر جو عورتیں ان کو اس کام پر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ چوتھا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کو ملتا ہے وہ یہ کہ شیطان کو پکڑ پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان اور اس کے شتومڑے جو ہیں ان سب کے پیچھے فرشتوں کو لگا دیا جاتا ہے، وہ پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر ان کو قید کر دیتے ہیں کہ وہ ورغلا نہ سکے، روزے میں بہکا نہ سکے، پریشان نہ کر سکے۔ اور ایک آخری 5ویں نمبر کا جو تحفہ ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے دار کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ شب قدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، دستور یہ ہے، شب قدر نہیں ہے، لیکن یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص مزدوری کرے تو آخر میں اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہی کا یہی معاملہ ہمارا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیوی سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے آخر میں ہمیں مغفرت فرما دیتے ہیں، مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ رمضان کی جو آخری رات ہوئی، جب چاند کا اعلان ہو جائے، اس دن خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، یا اللہ رمضان کا حق ادا نہیں ہوا۔
اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے حسن زن پر، یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا امید ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کی مغفرت ہوگی اس میں ہمارا بھی نام ہوگا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے ہوتا کیا، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے ناپ کا جوتا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کا کپڑا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے نوجوان تو بنا مطلب کی چیزیں جن کا سر نہ پیر، وہ رمضان میں شاپنگ کے لیے بازاروں کے اندر نمٹ جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت کو اس کام پر لگا دی کہ لاک ڈاؤن کر دو تاکہ ہم لوگ فضول نہ گھوم سکیں۔ نہیں، یہ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا، بیماری نہیں تھی، کیا حالات تھے، کیسے ہم بازاروں کے اندر بلا وجہ، ابھی بھی لوگ نہیں مانتے، ابھی بھی لوگ نہیں رکتے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، تجارت کرنی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن یہ جو قیمتی اوقات ہوتے ہیں یہ تجارت کے لیے نہیں ہوتے، اس میں اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اپنی تجارتوں کو اپنے رمضان سے پہلے انجام دے لیا کریں، رمضان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، شاید میں نے بتایا بھی تھا پہلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعامات ہوتے ہیں روزہ داروں کے لیے، اور بڑی سخت وعید ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا یا اس کی پرواہ نہیں کرتا یا رمضان کو غفلت کے ساتھ گزارتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ قریب ہو جاؤ، ہم ممبر کے قریب ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی پہلے سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اسی طریقے سے جب دوسری سیڑھی پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے آمین فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مسئلہ اس کا۔ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فارغ ہونے کے بعد ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ایک ایسی بات سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ ممبر پر چڑھتے جاتے تھے، درجوں پر قدم مبارک رکھتے جاتے تھے، آمین کہتے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کے پہلے درجے پر چڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے میرے سامنے آ کر کے کہا کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، مقدس اور بابرکت مہینہ ہو، اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے پھر کہا کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لیا جائے، مقدس نام اور بابرکت نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے اللہ کے رسول کا مبارک نام لیا جائے، پاکیزہ نام لیا جائے، اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور جب میں نے جنت کے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر میرے سامنے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی دہلیز پر آ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو جو ہے نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں ذرا اس دعا میں، یہ جو بد دعا ہے اس میں غور کرنے کا مقام ہے۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار۔ اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے، تمام کائنات کے سردار۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بد دعا کے اوپر آمین نہیں کہی۔ ایسے شخص کا جو نبیوں جو کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور کبھی انہوں نے بد دعا نہ کی ہو وہ بد دعا کریں، اور جنہوں نے کبھی کسی بد دعا پر آمین نہ کہی ہو وہ آمین کہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بد دعا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور جو اس بد دعا کی زد میں آ گیا اس کا کیا بنے گا۔ رمضان جیسا مقدس اور بابرکت اور پاکیزہ مہینہ بھی جس کو نصیب ہو، اور وہ اس مہینے میں پب جی کھیلے، وہ اس مہینے میں IPL دیکھے، وہ اس مہینے میں جو ہے وہ ریالٹی شوز دیکھے، وہ اس مہینے میں بازاروں میں گھومے، وہ اس مہینوں میں چائے کی دکانوں میں اور ہوٹلوں میں گھومے، شب قدر کو اس طرح سے ضائع کرے، روزہ رکھ کے سارا دن سو کے گزارے، افطاری کے وقت اٹھ جائے، فجر کی نماز چھوڑے، سحری کھا کے سو جائے، افطاری ایسی بھر کے کھائے کہ مغرب کی نماز بھی چھوڑ دے، اور تراویح کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہ رمضان ہے جو ہم گزارتے اس طریقے سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس روٹین سے جب ہم رمضان گزاریں گے تو کیا اس بد دعا کی زد میں ہم نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد دعا کی زد میں آنے سے محفوظ رکھے۔ دوسری بد دعا، اس پر بھی غور کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھنے والا کس قدر جو ہے حوصلہ ہے بھائی اس کا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جب بھی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا کرے درود شریف پڑھا کریں، اور بلند آواز سے پڑھا کریں۔ کیوں؟ تاکہ اگر ہماری مجلس میں کوئی ہمارے آس پاس بیٹھا ہوا ہو تو اس کو بھی جو ہے سن کر
اگر وہ بھول گیا تو اس کو بھی یاد آ جائے۔ اور میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، میں شاید پتہ نہیں شروع میں آداب میں بتائی یہ بات یا نہیں، ہمارے اس سبق کے اندر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اور مبارک نام آئے گا، آپ لوگ انشاءاللہ درود شریف ضرور پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ یہ ویسے بھی جب مدارس کے اندر طلبہ بیٹھتے ہیں درسگاہوں میں تو اساتذہ بتاتے ہیں ان باتوں کو کہ باوضو بیٹھو، دو زانو ہو کر کے بیٹھو، آگے پہنچانے کی اور عمل کی نیت سے سنو، اللہ کے رسول کا جب بھی نام آئے تو درود شریف پڑھو، ٹیک مت لگاؤ۔ یہ ساری باتیں آپ بھی جو ہے یاد رکھیے گا سبق کے دوران، اگر میں نے جب نہیں بتائی تو میں آپ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھنا بہت بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور اب یہ بددعا بھی اس میں آ گئی۔ تو بھائی ہونا یہ چاہیے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنیں تو درود شریف پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ ہمارے یہاں میں ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو، جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ غلط ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پوری اذان کا جواب دیا جائے۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہم بھی اس کے جواب میں وہی الفاظ دہرائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن صاحب کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں کہنا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی کہنا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں اور وہ دعا پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اس دعا کو بھی یاد کریں، جن کو نہیں آتی ہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا، لکھ کر ٹائپ کر کے بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ورنہ عام اب تو مل جاتی ہیں کتابوں اس کی، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے ہمیں۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ دن میں 100 مرتبہ درود شریف بھیجنا واجب ہے اللہ کے رسول پر، بعض علماء کا یہ خیال ہے۔ اور کتنا جو ہے محرومی کی بات ہے کہ لوگ سارا دن گزر جاتا درود شریف ہی نہیں پڑھتے اللہ کے رسول پر۔ درود شریف ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ و سلام بھیجا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جتنے نیک اعمال ہیں نا دنیا کے اندر، ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اے ایمان والو تم نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، نہیں یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شان سے بعید بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم ذکر کرو میں بھی ذکر کرتا ہوں، نہیں کہا تم درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں اپنے پیغمبر پر۔ کتنی اونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے بندہ اس عمل میں۔ درود پڑھنا چاہیے، اور اس کو بڑا بدبخت کہا ہے، بڑا کنجوس کہا ہے جو اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جہنم کا ٹھکانہ ہے اس کا۔ اور تیسرا، ماں باپ کی خدمت بہت اونچی چیز ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا، ماں باپ کا ایک بہت بڑا اونچا اور مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ ماں اتنی اونچی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے ماں کی مثال دی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ماں کی محبت کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اور چیز ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا، اس سے پتہ چلتا ہے ماں کی محبت کتنی بڑی ہے۔ باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتاتے ہیں لوگ۔ تو ماں اور باپ ان کا بڑا درجہ اور ان کا بڑا مرتبہ ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ذرا سا ہاتھ پیروں میں طاقت آتی ہے، ماں باپ کے سامنے گلے کی رگیں پھولنے لگ جاتی ہیں، تیوڑی پر بلانے لگ جاتے ہیں، لہجہ اونچا ہو جاتا ہے کہ تم بھی باپ بنو گے بھائی ایک دن، تم بھی ماں بنو گی ایک دن۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے، ان کے الفاظ زبان پر آتے آتے اندر ہی رہ جائیں۔ اس طریقے کا سلوک نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی بات ماں باپ کے لیے بھی کہوں گا کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کریں کہ کل کل کو ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو آگے دانت دکھائیں۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ اپنی اولادوں کو ایسی تربیت دیں تاکہ اولاد ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہ آئے آنے والے وقت میں۔ تو یہ 2-3 آپ دیکھیں بددعائیں اس میں آ جاتی ہیں، رمضان کے تعلق سے، درود شریف کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے لوگ ہمارے اس معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کے اندر یہ تینوں بددعائیں مل جائیں گی آپ کو، تینوں کوالٹیز ہیں۔ ماں باپ سے بھی اللہ معاف کرے، وہ ماں باپ کو بھی راضی نہیں کرتے، درود شریف بھی نہیں پڑھتے اور روزے بھی نہیں رکھتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو شخص ان تینوں بددعاؤں کے روندن میں آ گیا اس کا کیا بنے گا بھائی۔ ہمارا تو اتنا حوصلہ نہیں ہے، امیجن کر کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، نہ جانے کرنے والے کیسے کر گزرتے ہیں ان باتوں کو۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات، جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ عادل بادشاہ، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، اگر اس کو ستائے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ تیسرے نمبر پر یہ روزے دار، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے روزے کے اندر۔ اور میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ روزانہ ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں، بعض علماء نے فرمایا کہ 2 دعائیں دن میں ضرور قبول ہوتی ہیں روزے دار کی۔ اسی لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس مہینے میں، خوب تلاوت، خوب نوافل، خوب تسبیحات، خوب ذکر، خوب دعائیں، خوب استغفار، خوب کلمے کی جو ہے آپ دیکھ لیں کتنے اعمال ہو گئے اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ابھی میں ان کا کوئی باقاعدہ وہ نہیں بتا رہا ہوں کہ نظم و ضبط کیا ہے، انشاءاللہ ذکر کے تعلق سے جب یہ باتیں آئیں گی تب بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال آپ اس کو جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ یہ ساری باتیں کرنی پڑیں گی آپ کو۔ میں نے کہا تھا نا ایک نوٹ بک لے کے بیٹھیے گا، تو اس میں آپ اتار لیجئے ان ساری چیزوں کو، کلمہ ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ اپنی اس میں لانا ہے آپ کو۔ اور ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن اس بھوکا رہنے میں ان کو سوائے فاقے کے کچھ نہیں ملتا۔ اور بعض لوگ ایسے ساری رات جاگتے ہیں، لیکن اس رات کے جاگنے میں سوائے تھکان کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ علماء نے اس کے 2-3 مطلب بیان کیے۔ روزہ رکھنے کے بعد فاقہ ہی نصیب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر بعض علماء کہتے ہیں اس سے وہ بندہ مراد ہے کہ جو سارا دن بھوکا رہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس نے، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو حرام کے پیسے سے افطار کیا، کیا فائدہ ہوا؟ یعنی کہ روزہ رکھنے میں جو ثواب تھا، افطار کرنے میں جو وبال ہے اس ثواب سے کئی گنا زیادہ اس کا وبال ہے۔ اتنا تو ثواب نہ کمایا جتنا وبال کما لیا۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو سارا دن کا فاقہ ملا، اسے اور کچھ نہیں ملا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، دوسرا بندہ ایک بندہ اور مراد ہے، وہ یہ کہ روزہ رکھتا ہے لیکن بہتان، چغلی، جھوٹ، غیبت، جھوٹی قسمیں، گالم گلوچ، یہ دوسرا بندہ اس میں آتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، گالیاں دے رہا لوگوں کو، بلا وجہ ستا رہا لوگوں کو، کھری کھوٹی سنا رہا لوگوں کو، اپنے خادموں کو، ملازموں کو تماچا مار دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بعض مرتبہ تو یہ منظر میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ گئے کار میں بیٹھے ہوئے، آگے سے ایک کار آ گئی، ادھر سے یہ صاحب جا رہے تھے، راستہ تنگ تھا، یہ منظر میں نے خود دیکھا، اور اس نے کہا بھائی صاحب آپ پیچھے لے لو۔ ابے تو پیچھے لے لے، میرا روزہ ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا بھائی تمہارا روزہ ہے، اس پر احسان کرا تم نے روزہ رکھ کے۔ اگر تمہارا روزہ بھی ہے اور تو ہو سکتا ہے سامنے والا غلط آ رہا ہو، تو اس بات کو نرم لہجے میں لٹ مار کے تو بات کرتے ہیں۔ ایسی حالت ہے لوگوں کی، جیسے میں نے کہا نا، بعض لوگوں کی تو یہ حالت کہ کسی وجہ سے سحری چھوٹ گئی تو سارا دن دوسروں پر احسان جتائیں گے، میں نے سحری نہیں کھائی، بغیر سحری کا روزہ ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے سست پڑ جائیں گے، آج میرا روزہ، آج تو بہت روزہ لگ رہا ہے، آج تو سحری نہیں کھائی تھی، بڑی بری حالت ہو گئی، دوپہر سے ہی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی، گرمی بھی بہت ہے۔ ان باتوں کو کہنے کے بجائے یا تو خاموش رہیں یا ذکر کریں، ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں نا۔ یہ ہوتے ہیں روزے کا مطلب، یہ ہوتا ہے یہ معاملہ، ہم نے کیا لگا رکھا ہے ان باتوں کو، ہم کن باتوں میں لگ جاتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد۔ ان اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا ایک وہ شخص جو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا۔ جو گناہ وہ پہلے کر رہا تھا رمضان سے پہلے، وہ گناہ ویسے بھی کر رہا ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر بے حیائی دیکھ رہا تھا، روزہ رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو بغیر روزے کے دیکھ رہا تھا، اب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض ایسے لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہم نے ہاتھ سے اپنا جو ہے وہ ضرورت پوری کر لی، حالانکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں، کل یا پرسوں کی نشست میں روزے کے مسائل بتاؤں گا آپ کو کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، قضا اور یہ کفارہ کس سے لازم آتا ہے، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ لیکن ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ روزہ رکھ کے یہ حرکت بھی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ڈرنے کا مقام ہے۔ تو بھائی یہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کے سوا کچھ نہیں ملتا انہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ بندہ اس کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ اس کو پھاڑے گا کیسے؟
فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت میں لگ کر. اور علماء نے فرمایا ڈھال کس چیز سے؟ بعض علماء کہتے ہیں گناہوں سے ڈھال، بعض علماء کہتے ہیں یہ شیطان سے ڈھال ہے، بعض علماء کے نزدیک علماء نے فرمایا کہ جہنم سے ڈھال ہے. جہنم سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے روزہ رکھ کے. اور بندہ روزہ رکھ کے گناہ کرے تو اس نے اپنی ڈھال کو خود پھاڑ دیا، خود ختم کر دیا. تو یہ روزہ ہماری حفاظت ہے، اس کو انسان اس کی حفاظت کرے. صبح سے شام تک جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا مطلب یہ اس نے اپنے روزے کا جسم بنا لیا. اور جسم کے اندر روح ہو تب جسم حرکت کرتا ہے، ورنہ بغیر روح کے جسم کو کوئی انسان نہیں مانتا، میت کہتے ہیں ہر انسان مرا ہوا ہے. تو انسان اگر روزہ رکھ لے، بھوکا پیاسا رہ لے، تو اس نے اپنے روزے کا اسٹرکچر تو بنا لیا، لیکن اس روزے کے اندر روحانیت کب آئے گی؟ جب انعام مال میں لگے گا اور ان بری باتوں سے بچے گا. اور بعض علماء نے تو کچھ نقطے لگائے ہیں کہ یہ نقطے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے روزے کے اندر. کچھ چیزوں کی حفاظت ضروری ہے. نمبر 1 زبان کی حفاظت. زبان کے جیسے میں نے بتایا جھوٹ، غیبت، قسمیں کھانا، گالم گلوچ کرنا، ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے. لوگ روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگوں نے تو روزے کے اندر غیبت کرنے کو ٹائم پاس کرنا ضرور سمجھ لیا، یعنی کہ روزہ رکھ لیا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کیا کریں، چلو غیبت کرتے ہیں. روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبت کرنا ضروری سمجھ لیا، روزے کا بیڑا غرق کر دیا ان باتوں سے. دوسرے نمبر پر علماء نے فرمایا نظر کی حفاظت. اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور نظر کی حفاظت کیسی کرنی ہے روزے میں؟ نا محرم کو تو آپ ویسے ہی نہیں دیکھتے تھے، روزے میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا. روزہ رکھ کے وہ بیوی کی 24 گھنٹے تم پر حلال ہے، روزے میں وہ بھی حلال نہیں ہے، اس کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا. یہی بات عورت کے لیے اپنے شوہر کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی. نظر کی حفاظت کرنی ہے. تیسرے نمبر پر اپنے کان کی حفاظت. کان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی غلط بات نہیں سننی، کوئی جو ہے وہ گانا وغیرہ نہیں سننا، کسی کی غیبت چغلی نہیں سننی، کوئی ایسی بات نہیں سننی جو زبان سے غلط نکلے، تو غلط باتوں کو جو ہے کانوں سے نہیں سننا. جیسے میں نے بتایا نا، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. لوگ تینوں چیزوں کو کھپا رہے ہوتے ہیں. اب میچ وغیرہ لگ جائیں گے تو میچ کے اندر جو ہے وہ آنکھوں کی تو ویسی حفاظت ختم، آنکھ ساری اس میں لگ رہی ہے، کان سارا اس میں لگ رہا ہے وہ کرکٹ کا شور سننے میں، اور زبان سے بھی اسی طریقے کے کمنٹ پاس ہو رہا ہے، یہ چھکا ہو گیا، یہ چوکا ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1 مہینے کے لیے اپنے کیبل کو، اپنے موبائل کی اسکرین کو چھوڑ دیتے، دور کر دیتے خود سے، لیکن اس میں اور لگ گئے. اور باقاعدہ رمضان کے مہینے کو اپنے ٹائم پاس کا ان چیزوں کو ذریعہ بنا لیا. بھائی مسجدیں ہیں ان کاموں کے لیے، اور اگر کہیں پر لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، کرفیو کی کیفیت ہے، مسجد نہیں جانا ہو پا رہا ہے، تو آپ اپنے گھروں میں رہیں. خاص ایک جگہ مسجد کے نام سے، مطلب ایک اپنا کونا بنا لیں جو مسجد سمجھا جاتا ہے، گھر کی مسجد جہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں باقاعدہ، اس جگہ جا نماز بچھا کر کے بیٹھے یا سو جائیں. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. لیکن میری اس بات کا غلط مطلب نہ نکال لینا، پتہ چلا سحری کھا کے سو گئے تو مغرب تک سوتے رہ گئے. اس نے کہا تھا میرا نام لے دے. روزے دار کا سونا اس لیے عبادت ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جاتا ہے، اور روزہ اس کا ہے ہی تو عبادت والا کام اس کا چل رہا ہے. لیکن ہماری جو بے ٹھکانے کی نیند ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی سرا نہیں ہے، ایسا سونا نہیں. فرض نمازیں بھی چھوٹ گئیں. رمضان میں تو اپنی نیند کو کم کرنا چاہیے تھا، رمضان میں اپنی نیند کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. نمازوں کا اہتمام کرتے، نفل نمازوں کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے. ہوتا کیا ہے، سحری کھا کے بغیر فجر پڑھ سے ہو جاتے ہیں. ظہر بھی گئی، چاشت اشراق کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو ویسے ہی گئی. جب فرض گئی تو ان نفل نمازوں کو کیا رونا روئے، کیا شکوہ کریں، یہ ویسے ہی گئی. اور شام کو عصر تک بعض لوگ تو اتنے ہمت والے ہیں کہ مغرب تک کی خبر لاتے ہیں، اٹھ کے افطار کرتے ہیں. سحری کھا کے سوئے، اٹھ کے افطار کر لی. چوتھے نمبر پر یا بہرحال چوتھے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر، پانچویں نمبر پر اپنے اعضاء کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیروں کی حفاظت. پیروں سے چل کر کسی گناہ کے کام کی طرف نہیں جانا، ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا. اور چھٹے نمبر پر اپنے پیٹ کی حفاظت، خاص طور سے پیٹ کی حفاظت، معدے کی حفاظت. رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے کھانے پینے سے ہاتھ کھینچنا ہے. سحری اور افطاری میں روزہ تھا، بھوکا رہنے کا مہینہ تھا، برداشت کرنے کا، صبر کا مہینہ تھا. کم سے کم کھاتے، عام دنوں میں زیادہ کھاتے تھے، اس میں کم کھاتے. الٹا ہو گیا، عام دنوں میں جو نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے.
روزہ رکھنے کے نام پر صرف اپنے کھانے پینے کا ٹائم بدل جاتا ہے، کھانا کم نہیں ہوتا ہمارا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا کہ اچھی اچھی چیزیں رمضان کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہ رمضان میں کھائیں گے۔ بیسن کے پکوڑے آدمی ویسے نہیں کھاتا، رمضان میں کھاتا ہے۔ پاپڑ، ٹکی، پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کے لوازمات وہ رمضان میں آ رہے ہیں، جو عام دنوں میں ہو جاتے ہیں رمضان میں چھوڑنے چاہیے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، مقصد یہ تھا کہ روزہ رکھ کر بندہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کمزور کرتا، گناہوں سے بچتا، اپنی شہوات کو توڑتا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا۔ بھوکا رہنے کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے تھیں۔ وہ ہوا یہ کہ بھوکا تو نہ رہا اور زیادہ کھایا، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ نفسانی خواہشات جن کو دبنا چاہیے تھا وہ اور بڑھ گئی، روزے کا جو مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا وہی ختم ہو گیا۔ بلکہ بعض لوگ تو افطاری کرنے کے بعد اتنی چائے پیتے کہ الیمان والا فیس، گھر کی خواتین کو چین ہی نہیں لگنے دیتے۔ مجھے تو بڑا خیال آتا ہے گھر کی خواتین کے بارے میں سن کر کے کارگزاریاں آتی ہیں، کبھی کبھی خود بہنیں بھی میسیج وغیرہ کے ذریعے بتاتی ہیں، بعض بچے بتاتے ہیں اپنی ماؤں کے بارے میں، بھائی بتاتے ہیں اپنی بہنوں کے بارے میں، شام اور رات کو 3 بجے سے جو لگتی ہیں سحری میں لگنا، پھر وہ برتن دھونا، پھر اس کے بعد وہ عبادت کرتی ہیں، پھر صبح اٹھ کر بچوں کے اسکول وغیرہ میں لگنا، ان کو ناشتہ بنا کر کے دینا، اور دوپہر کو 3 بجے سے افطاری میں لگ جانا۔ کیونکہ عام دنوں میں تو صرف 1 وقت کا کھانا بنانا یا 2 وقت کا کھانا بنانا ہوتا، اب ان کو وہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور اس میں اس بیچاری کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نمک کب یہ زیادہ نہ ہو جائے، پھر یہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا کم کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے، اپنے وقت کو صرف بدلنا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے کا مقصد حاصل ہو، ہماری نفسانی خواہشات کنٹرول ہوں، ہمارا جو نفس ہے اس کو کمزور کیا جائے اور کھانے پینے سے ہاتھ کھینچا جائے، تاکہ پورا سال کم کھانے کی عادت بنے اور حرام سے رکنے کی عادت بنے۔ اللہ پاک ہمیں جو کہا گیا، سنا گیا، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔